الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو اس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ لہذا 15ویں شعبان کے علاوہ پورے شعبان کے مہینے کی بھی ایک بڑی فضیلت ہے، اور شعبان کا مہینے کا لفظ وہ شعاب سے بنا ہے۔ شعاب کہتے ہیں پیڑ کی درخت کی ٹہنیوں کو، جس طرح درخت کی ٹہنیاں بڑھتی ہیں تو ان کی تمام پتیاں اور پھل پھول جو بھی ہوئے وہ سب اس میں بڑھتے ہیں، اسی طرح شعبان کے مہینے میں جب بندہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے حضور میں گڑگڑاتا ہے، روزے رکھتا ہے شعبان کے مہینے میں، تو اس کی بھی نیکیوں کی جو درخت کی ٹہنیاں ہیں، نیکیاں وہ بھی اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح ٹہنیاں بڑھتی ہیں، اسی لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا گیا۔ دوسری بات، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ دخان میں جو فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں، اور مبارک رات لازمی سی بات ہے وہ شب قدر ہے رمضان کی، حالانکہ یہ آیت استعمال ہوئی ہے سورۃ دخان میں شب قدر کے لیے۔ بعض جگہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا کہ ہاں بھائی یہ شب برات کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے روایت نقل کی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کی تفسیر لکھنے والے مصنف اور رائٹر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس آیت کے متعلق وضاحت کی، تفسیر کی، کہ اللہ تعالی تقدیر کے یعنی لوح محفوظ سے جو فیصلے ہیں وہ اس رات میں فرشتوں کو 1 سال کے جو فیصلے ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، زندگی کے ہوں، موت کے ہوں، روزی کے ہوں، یہ فیصلے فرشتوں سے موٹی ڈائجسٹ، جس اس طرح مثال ہوتی ہے کہ ایک کورس کاپی ہے پورے سال کی، اس سے 1 مہینے کا کورس اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو اسی طرح پوری لوح محفوظ پوری دنیا کی تقدیر کا لکھا ہوا ہے قیامت تک کے، اس سے 1 سال کے جو کورس کو ٹرانسفر کیا گیا جینے مرنے کو اور روزی اور رزق کے سلسلے میں، وہ اس رات میں کی جاتی ہے۔ شب قدر میں وہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، ٹرانسفر اور نقل جو کی جا رہا ہے وہ اس رات میں کیا جا رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے متعلق، اور اس کو حوالے شب قدر میں کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس رات کی بہت سی فضیلت ہے، اور اس رات کے سلسلے میں امت 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جس طرح صحابہ کی شان میں کئی صحابہ مظلوم شخصیتیں ہوئیں، ان پہ جھوٹے الزام لگا کے اور ان کو مظلوم بنایا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، اسی طرح یہ رات بھی ایک مظلوم رات ہے۔ مظلوم اس طور سے ہے کہ ایک طبقہ اس میں ایسا ہے ہماری امت میں جو اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتا ہے، اور وہ تمام سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہر جگہ ہیش ٹیگ اور میسج چلاتا ہے کہ ایسا ہے بھائی اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم لوگ جاگنا نہیں، تمہارا جاگنا بدعت ہو جائے گا، اور وہ کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمام ایک طبقہ اس پہ مصر ہے کہ کوئی اس رات میں عبادت نہ کر پائے، اور وہ بھی اپنے کو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی ایسی بات نہیں۔
ایک طبقہ تو اس طرح اس نے ظلم کیا، اس کی رات کی حقیقت کو ہی ختم کر دیا اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ایک طبقہ جس کو ہم بچپنے سے دیکھ رہے ہیں، جو طبقہ ایک زمانے سے اس رات میں بدعات کو انجام دے رہا ہے، تمام قسم کے حلوے تیار کیے جا رہے ہیں، تمام قسم کی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور اولیاء کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہمارے زمانے میں انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ اس رات میں زیادتی اور بڑھانا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لہذا جو کم کرے اس کو تفرید کہیں گے، گھٹا دے اس کی حیثیت ہی ختم کر دے، اور جو بڑھا چڑھا کے بیان کریں اس کو افراط کہیں گے۔ حالانکہ اس رات کی ایک فضیلت ہے اپنی جگہ پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ خیر کو خوب بڑھاتے ہیں۔ ایک بقرعید کی عید الاضحیٰ کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری 15ویں شعبان یعنی شب برات، اور چوتھی یوم ترویہ جسے یوم عرفات کہتے ہیں، عرفات کی رات، عرفہ کے میدان میں جو رکتے ہیں۔ یہ 4 راتوں میں اللہ خیر کو خوب بڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم نہیں تھے۔ چند کتابیں پڑھ لینا، 3 4 5 جو بھی 10 5 کتابیں پڑھ کر کوئی علماء کے طبقے سے جو 8 سال 10 سال عالم علم میں لگائے، اس سے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ ایک طرف 10 سال ہیں اور ایک طرف 8 10 کتابیں ہیں، اس کے 8 10 سال کی جو محنت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، یہ لازمی سی بات ہے۔ اور علامہ ابن ماجہ تو علامہ ابن ماجہ ہیں، 209 ہجری میں عراق کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے، اور ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کتاب لکھی، نام ان کا محمد ہے، اور انہوں نے تقریباً 4000 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ جس شخص نے 4000 حدیثیں لکھی ہوں اور جو کہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ 40 حدیثیں ہی سنا کے دکھا دے، یہی بہت بڑا کمال ہو جائے گا اس کے لیے بغیر دیکھے۔ اور یہ 4000 حدیثوں کو لکھنے والے عالم۔ دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں 15ویں رات میں اللہ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور تمام مخلوق کی تقریباً یعنی کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ تمام امت کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے، ایک کینہ یعنی حسد رکھنے والا، دوسرا شرک کرنے والا۔ یہ روایت علامہ بیہقی نے، علامہ طبرانی نے، ان سب نے نقل کی ہے جو بڑے اپنے زمانے کے عالم و علامہ گزرے ہیں۔ تیسری روایت حضرت علی سے، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو جائے تو تم اس کی رات میں عبادت کرو، وصوموا نهارها، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا۔ عام دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ کی جو خصوصی رحمت ہے وہ رات کے آخری پہر میں بندوں کی طرف خاص متوجہ ہوتی، پہلے آسمان پہ آتی ہے۔ عام دنوں میں تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو آخری پہر ہوتا ہے، فجر کے پہلے کا پہر وقت، جو تہجد کا آخری ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی خصوصی رحمت عام دنوں میں نازل ہوتی ہے پہلے آسمان پر۔ اس کے بارے میں فرمایا 15ویں شعبان کے بارے میں، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، جیسے ہی سورج ڈوب گیا 15ویں شعبان کا، 15ویں تاریخ لگ گئی، اسی وقت سے اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر، دنیاوی آسمان پر متوجہ ہو گئی، نازل ہو گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ فیقولو، پھر اللہ فرماتا ہے، الا من مسترزق،
کوئی ہے رزق تلاشنے والا، رزق طلب کرنے والا، فَأَرْزُقَهُ تو میں اس کو رزق دوں. الا من مستغفر، پہلا لفظ ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، فَأَغْفِرَ لَهُ میں اس کی مغفرت کروں، اس کو معاف کر دوں. الا مسترزقن ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا، رزق مانگنے والا، فَأَرْزُقَهُ تو میں اس کو رزق دوں. اور علماء نے، فقہاء نے رزق میں 8 چیزیں بیان کی ہیں. صرف کھانے کو رزق نہیں کیا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے. 7 چیزیں اور، کپڑا، مکان، یہاں تک کہ بیوی، اور تقریباً 8 چیزیں رزق میں علماء نے بیان کی ہیں جو رزق سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں. الا مبتلن ہے کوئی پریشان حالت، کوئی آزمائش میں مبتلا، کوئی پریشان آزمائش میں مبتلا کوئی ہے، فَأُعَافِيهِ فَأُعَافِيَهُ تو میں اس کو اس کے ساتھ عافیت کا، بھلائی کا معاملہ کروں. اسی طرح جس سے جو بھی پریشانی ریلیٹڈ ہے، تعلق رکھتی ہے، بے روزگار ہے، اور بھی جو چیزیں جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا کذا الا کذا الا کذا، اسی طرح اسی طرح اسی طرح، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، حتی یطلع الفجر یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت تک یعنی تہجد کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع 15 شعبان کی، اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. یہ علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. دوسری، شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ برات کہتے ہیں بری ہونے کو. لہذا جب بندہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو بری کر دیتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا گیا. دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان اللہ ينزل فی لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا. اللہ اس رات میں یعنی 15ویں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، یعنی خصوصی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لِيَغْفِرَ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي کلب، تاکہ اللہ بنو کلب کے جو قبیلے ہیں ان کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی بڑی تعداد، اس سے بھی زیادہ تعداد کے لوگوں کی اللہ مغفرت کرے، معافی کرے. اور آپ پڑھیں گے، اگر پیچھے جائیں گے، عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں جس قبیلے کے پاس رہی ہیں وہ بنو کلب کا ہے. بنو کلب کے لوگوں کے پاس سب سے زیادہ بکریاں، اور جب بکریاں زیادہ ہیں تو ان کے بال بھی زیادہ ہوں گے، اور جب بال زیادہ ہیں تو حدیث میں جو فرمایا کہ اس کی تعداد ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اس 15ویں شعبان میں اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. لہذا اس رات کی ایک اپنی جگہ ایک حیثیت و فضیلت ہے. اور ابھی ایک دو تین دن کے بعد تقریباً 3 فروری کو یہ رات پیش آئے گی. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے فیس بک بھرا رہے گا، یوٹیوب بھرا رہے گا، سوشل میڈیا بھرا رہے گا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس رات میں عبادت نہ کرو، گناہ ہو جائے گا. اس رات میں بھائی حدیث ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. سینکڑوں بیان بازیاں امت کو توڑنے کے. لوگ امت کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کے خلاف تو کچھ نہیں بول رہے. لوگ اللہ کے حکموں کی طرف بندوں کو لانے کے لیے تو کچھ نہیں بول رہے ہیں. لوگ آپسی جھگڑوں کو ختم کر کے اسلام کے لیے، رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، تابعین اور اولیاء حضرت معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ایک ہونے کے لیے کچھ نہیں بول رہے ہیں. اور بولا کب جا رہا ہے کہ ہاں بھائی عبادت سے نہ رکو، عبادت نہ کرو، اس رات میں نہ جاگو، گناہ ہو جائے گا. گویا امت کو توڑنے کے کام کر رہا ہے وہ طبقہ جو 3-4 کتابیں بھی صحیح سے نہیں پڑھے ہیں اور قرآن بھی اس کو صحیح سے نہیں آتا ہے. بعض جگہ پوچھا گیا بھائی قرآن کس نے پڑھے ہو؟ کہنے لگے ہندی میں پڑھے ہیں، نازل عربی میں ہوا ہے اور پڑھ ہندی میں رہے. پوچھا گیا حدیث کیا ہے؟ کہنے ضعیف ہے. جس کو ضعیف کہنے کی تمیز نہیں ہے وہ آ کر انسٹاگرام اور فیس بک پہ آ کے
راتوں کی عبادت کو غلط سلط بیان کر رہا ہے. 4 کتابیں ہندی میں پڑھ کے وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے، حالانکہ جن کو وہ فالو کرتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، علامہ مبارک پوری تحفۃ الاحمدی کے رائٹر، جن کو وہ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ تمام احادیث جو بیان کی گئی ہیں، اور احادیث کتنی ہیں وہ بھی سنیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حسن بصری کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، خادم تھے، ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں حضرت حسن بصری. ایک طرف یہ رستہ، دوسری طرف تعلق دیکھیں حضرت حسن بصری کی والدہ. ماں کہاں رہی؟ ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی ہیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کی خادمہ اور نوکرانی، ان کے خادمہ اور باندی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی. تو گویا ان کی پرورش ایک طرح سے جس کے گھر میں ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، کیونکہ عموماً بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے ساتھ کم رہتا ہے، باپ تو کام میں اور کام دھام میں رہتا ہے اکثر. لہذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو یہ رشتہ، دوسرا چاروں سلسلے اور جتنے بھی اولیاء کے سلسلے ہیں، سہراوردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، یہ تمام جو اولیاء کے سلسلے ملتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام سلسلے جو ملتے ہیں، یہ سلسلے جس کی حد تک جاتے ہیں وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان سے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں. لیکن سلسلے سب جا رہے ہیں بزرگوں کے کہاں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک. اور سب سے زیادہ صحابہ کو تابعین میں جس شخص نے دیکھا ہے، صحابہ سے جس کی سب سے زیادہ ملاقات ہے، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 33 صحابہ سے، تقریباً 33 یا 34 صحابہ سے اس رات میں 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں عبادت کی انہوں نے روایت نقل کی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. لہذا علامہ مبارک پوری، جن کو بہت سے لوگ جو جعیف کہتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، علامہ مبارک پوری نے اپنی تحفۃ الاحمدی میں لکھا کہ جو مجموعی اعتبار سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں، یہ تمام احادیث شب بارات کے سلسلت میں قطعی حجت ہے، مضبوط دلیل ہے، ایویڈنس ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شب بارات 15ویں شعبان کے متعلق کوئی ثابت نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. دوسرے شخص کو جس کو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں انہی کے طبقے میں سے، وہ ہے علامہ البانی. علامہ البانی نے لکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی عبادت کے متعلق کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، انہوں نے جلد بازی کی ہے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے صحیح طور سے تحقیق نہیں کی ہے جو تحقیق کرنی چاہیے. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کی جو رات دی ہے، اس عبادت کی رات کو ہم عبادت میں انجام دیں. یہ تمام روایات. اس کے بعد اس رات میں جو افراط اور زیادتی ہوتی، عموماً 3 چیزیں اس میں ہیں اس رات کے سلسلے میں، اور 1 سنت ہے اور 2 مستحب ہے. سنت یہ ہے کہ اس رات میں جگا جائے، عبادت کی جائے. بعض لوگوں نے 100 صحابہ سے تقریباً روایت نقل کی ہے عبادت کے لیے، اور صحابہ کا اتنی بڑی تعداد کا صحابہ کا عمل یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل کیا گیا ہوگا، کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. صحابہ نے جو بھی عمل کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کیا، تبھی وہ بخشے بخشائے ہیں. اگر وہ بدعت کرتے، زیادہ بڑھا کے کرتے، حدیث میں جو بتایا نہیں گیا وہ کرتے، تو پھر بخشے بخشائے کیسے ہوتے؟ رضی اللہ عنہم کا تمغہ کیوں ملتا، انعام کیسے ملتا؟ لہذا تقریباً 100 صحابہ سے اس رات کی عبادت کے متعلق بیان کیا گیا، اور 33 اور 34 صحابہ سے حضرت حسن بصری نے نقل کیا. 3 چیزیں ہیں، پہلی سنت، 2 مستحب. سنت اسے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو. مستحب کیا؟ جس کو اکثر چھوڑ دیا ہو، کبھی کبھی کر لیا ہو. سنت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کو انجام دیا جائے.
اب عبادت انجام دینے کے لیے یہ رات رحمت بھی ہے اور لعنت بھی ہے. عبادت انجام دی جائے بہتر یہی ہے، افضل طریقہ یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو عبادت کی وہ اپنے گھر میں کی ہے، اس لیے گھروں میں عبادت کو انجام دیا جائے، جگہ جائے، اور افضل طریقہ یہی ہے. دوسری چیز یہ رحمت بنے گی اگر عبادت انجام دی. اور اگر اس رات کو لوگ میلے ٹھیلے سمجھنے لگے، لوگ قبرستان کے پاس جا کے ہوٹل سسٹم اختیار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، لوگ رائڈنگ کر رہے ہیں، گاڑیاں بائکس راتوں میں چل رہی ہیں اور اسٹنٹ دکھائے جا رہے ہیں، رات بھر گھوم کے چکر کاٹ کے آیا اور آخری میں مسجد میں آ کے 4 رکعت پڑھ لی، تب بھی یہ لعنت کا مستحق ہوگا. کیونکہ اس نے رات بھر تمام بازاروں لعنت شدہ علاقوں میں بڑی لعنت کے کام کیے، لوگوں کی نیند بھی خراب کی. اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو شخص اس کو ایسا بنائے کہ چاروں طرف تمام رائڈنگ سسٹم کرے، اسٹنٹ کرے، ہوٹل بازی کرے اور مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ لے، یا وہ بھی نہیں، وہ بھی معاملہ دیکھیں کہ مسجد بھی کھلی ہے تو مسجد میں 5-6 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، مسالہ کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، پان چل رہے ہیں، اور اس کے بعد آدمی نے آخری بھائی ٹائم ہونے کو آیا، لگ رہا تہجد ختم ہو جائے گی، چلو بھائی 2 رکعت پڑھ لو. ایسی رات کو لعنت نہ بنائیں، یہ لعنت شدہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے لعنت پڑے گی اس بندے پہ، رحمت نہیں ہوگی. اس سے بہتر ہے وہ سو جائیں، اس سے بہتر ہے وہ اپنے گھر میں آرام کرے. تو سنت یہی ہے کہ رات کو وہ عبادت انجام. مستحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار اس رات میں صرف قبرستان گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو ایک رات میرے پاس آئے، پھر آپ نے اپنے کپڑے چینج کیے، جیسے نائٹ سوٹ ہوتا ہے تبدیل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو کپڑے بدل کے سوتے تھے. یہ معمول نہیں تھا کہ جو کپڑے پہنے دن بھر وہی پہن کے سو گئے، معمول تھا یہ. کپڑے بدلے، پھر آپ نے کپڑے پھر سے بدل کے وہی پہن لیے جو آپ پہنے تھے باہر کے کپڑے، اور آپ نکل گئے. عموماً سوتن کی خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرے شوہر دوسری جگہ تو نہیں جا رہے، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ لگ رہا ہے یہ دوسری کسی بیوی کے پاس جا رہے ہوں. پیچھے پیچھے میں بھی ہو لی، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع، بقیع الغرقد جو مسجد نبوی کے بغل میں قبرستان ہے اس میں آپ کھڑے ہیں، اور آپ وہاں جنت البقیع کے مدفون شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار قبرستان گئے، اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی چلا جائے کبھی نہ جائے. اس کو معمول نہ بنائے کہ ہر سال ہی جائیں گے، لگاتار جائیں گے اور جانا ہی جانا ہے، یہ معمول نہ بنائے. اس لیے زندگی کبھی چلا جائے. اور ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن اگر کسی کو قبرستان جانا ہے تو جمعے کا معمول بنائے، عام دنوں میں بھی، صرف شعبان کے مہینے نہیں، عام دنوں میں بھی. اور ہاں، قبرستان میں لوگ کھانا لے جاتے ہیں، عموماً لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مردے کھائیں گے جو ہم لے کے جائیں گے. ثواب الگ چیز ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھ لینا کہ یہی پسند تھا ان کو اسی لیے دے رہے ہیں. وہ فلاں کھاتے تھے، الگ الگ قسم کی تمام جو ہے چیزیں تھیں وہ کھاتے تھے، یہ لے کے چلے ہیں. یہ عقیدہ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس غذا کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اللہ کی غذا تمہاری غذا سے افضل غذا ہے. جنت کی غذا سے کوئی افضل غذا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. لہذا یہ عقیدہ. اور لوگ جو کھانا لے جاتے ہیں اس کا بھی دیکھیے، اگلے دن اخبار میں دیکھیں آپ کا لے جایا ہوا کھانا وہ 2-3 لوڈروں میں بھر کر کوڑے خانے میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک بڑا طبقہ جمع کرتا رہتا ہے، اس کے بعد وہیں قبرستان میں پھینک کر چلا جاتا ہے. جو پیسہ ہے یا جو جتنا کھایا اچھا اتنا کھا کے کھایا اور باقی پھینک دیا. نالوں اور کوڑوں اور کوڑے گھر میں کھانا پھینکا جا رہا ہے. اس سے بہتر ہے جو بیچارے یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں آپ کے ہمارے علاقے کی، جو بے سہارا ہیں، جن کی دوا کی ضرورت ہے، جن کو علاج کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، اس کی آپ وہ ضرورت پوری کر دیں، اس کھانے سے کہیں زیادہ ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تیسرا مسئلہ روزے کا. روزہ مستحب ہے، اسی لیے علماء نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا کہ افضل تو یہی ہے پورے شعبان کے تمام روزوں کو رکھا جائے. نہیں رکھ سکتا تو 13, 14, 15 جو ایام 20 کہلاتے ہیں، ہر مہینے کے روزے سنت ہیں تقریباً 13, 14, 15، اس میں روزے رکھیں، افضل یہ ہے. اور نہیں رکھ سکتا تو حدیث کی بنیاد پہ علامہ ابن ماجہ نے جو بیان کیا
اس بنیاد پہ مستحب ہے کہ کبھی کسی سال روزہ رکھ لے، اگر تنہا رکھ رہا ہے تو کسی سال رکھے کسی سال نہ رکھے، لیکن 3 رکھ رہا ہے تو سنت کی نیت سے اس کو بھی شامل کر لے 15ویں تاریخ کو۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ اور چوتھی ایک اور بات جو اس زمانے میں حلوے کی معاملات ہیں، حلوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تابعی ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے۔ شریعت میں اپنے کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، تو کیا حضرت اویس قرنی اتنے بڑے بزرگ اللہ والے وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دانت توڑنا یہ حرام ہے ہمارے لیے؟ اور دوسری چیز، جو دانت توڑے گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہونے کے موقع کے لیے توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے ہیں وہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد میں ہوئے ہیں، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے بھی یہ دلیل بے سند، بے روایت و من گڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعات سے، اور جو لوگ کہتے ہیں اس میں ثابت نہیں ہے عبادت، اللہ ان جیسے لوگوں کو فتنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا